الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته بے شک جس شخص نے کاسبہ کمائی دنیا کے اندر اس نے جو ہے نیکیوں کی جگہ پر برائیاں کمائی، سیئہ برائی کو کہتے ہیں، وہ احاطت به احاطت گھیر لیا به اس کے ساتھ خطیئت اس کی برائیوں نے، اس کی برائیاں اتنی تھی کہ اس کی برائیاں ہی برائیاں تھی، ہر طرف ہی برائیاں، صبح دوپہر شام رات 24 گھنٹے جو اس کے تھے وہ برائیوں کے اندر ہی گزرے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کسب سیئۃ، جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کی خطاؤں نے، اس کی برائیوں نے، اس کے غلطیوں نے، اس کی کوتاہیوں نے، فَأُولَئِکَ، پس یہی ہیں وہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیش ہمیش رہیں گے۔ اب اختتام نہیں ہے، جو حساب کتاب ہے اعمال کا، اعمال کے حساب کتاب کے بعد جو ہے یوں سمجھ لو کہ جو ہے اب آگے اینڈ نہیں ہے۔ اب تو ہے نا لوگوں نے ذہن بھی بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت کے بارے میں بتایا بھی ہے، اور کئیوں نے جو ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ ویڈیوز بھی بنا رکھی ہے، دی اینڈ آف ورلڈ، دنیا جب ختم ہو جائے گی، حالانکہ یہ کسی کو نہیں پتا کس طرح ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جس نے برائیاں اتنی کی، گناہ اتنے کیے کہ ہر طرف اس کے گناہ ہو۔ اب اس گناہ کے جو سب سے زیادہ گناہ کے مسمت ہے وہ ہے کبیرہ گناہ۔ جو آدمی کبیرہ گناہوں سے جو ہے بچنے والا ہے اور نیکیاں زیادہ کرنے والا ہے۔ اچھا، اس کے درمیان میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، توحید کا مسئلہ بھی ہے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے جو ہے نیکیوں میں، ان کے ایمان میں ظلم نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4776 ہے، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا، سیئۃ سے مراد کفر و شرک ہے، برائیاں سے مراد یہاں پر شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی مزید نافرمانی ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے، اس کی غلطیوں نے، اس کی کمی کوتاہیوں نے اس کو گھیر لیا۔ کفر و شرک کی ہر طرف ہے، توحید کا نام و نشان ہی نہیں ہے، کلمۃ اللہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اللہ کو اس نے رب مانا ہی نہیں ہے، خالق مانا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑے سخی گزرے تھے، اس کے بارے میں پوچھا کہ آقا اس سخی کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جس کے گھر کے دروازے رات کو بھی نہیں بند ہوتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی سوالی آئے اور جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے اور گھر کے دروازے بند ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کا تعارف ہی نہیں تھا، اور اس نے ساری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس آیت میں جو ہے یہود کے اس نظریے کی تردید ہو رہی ہے کہ ہم ہر حال میں آخر کار جنت میں جائیں گے، خواہ نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ چنانچہ بتایا گیا کہ جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا، جو سیئت ان کے اوپر تاج و تنوین کی لگی ہے، یہ جو ہے یوں سمجھو کہ تعظیم کے لیے، بڑائی کے لیے، مطلب ہے کہ اس کام کو اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے، ایک گناہ عام ہے، ایک گناہ کفر، ایک گناہ شرک، یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا یہودوں نے، اسے اس گناہ، ان کے ان گناہوں نے ان کو گھیر رکھا تھا، ان کی اس کمیوں کوتاہیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا، نیکی ان کے پاس تھے ہی نہیں۔ یہ لوگ ابدی جہنمی ہیں،
مراد اس سے یہودی اور دوسرے کفار بھی ہیں، کیونکہ کفر یہ ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ وہ لوگ جن کے پاس توحید نہیں تھی، جن کے پاس جو ہے ایمان باللہ نہیں تھا، جن کے پاس ایمان بالرسالت نہیں تھا، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ہوا منصورہ، ہوا میں اڑے ہوئے کی طرح بنا دیا۔ ہوا آئی اور ان کی ساری چیزوں کو اٹھا کر بکھیر کر لے گئی۔ تو یہاں بات سمجھ آئی، سیئہ اور خطیئات سے مراد جو ہے گناہ سے مراد یہاں کفر و شرک ہے۔ جن لوگوں کے پاس کفر و شرک ہوا اور توحید نہیں ہے، کیوں؟ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا صدق قلب کے ساتھ، اپنے دل کی تصدیق کے ساتھ اور ایمان باللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فی آخر کلامی داخل الجنہ، جس نے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، جو ہے جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، فرمایا یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں فرمائے کہ جن کو اللہ ڈائریکٹ بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اور فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے، ہم فیہا خالدون۔ اب قرآن مجید کے اندر یہ بار بار یہ آیتیں ہیں کہ ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک دن، ایک سال، 2 سال، 1000 سال، 2000 سال کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ، خالد کا معنی ہمیشہ، خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آج توحید کو اپنا لینا، آج نیکیاں کرنا، آج اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ جنت الفردوس کے داخلے دے گا۔ جو لوگ کفر کے اندر، شرک کے اندر، تباہی کے اندر، بربادی کے اندر آگے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اچھا، بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، کچھ عرصہ جلیں گے، سڑیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ان کا جہنم سے نکلنا ناممکن ہے، اگر ایمان ہے تو پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے میرے پیارے بھائیوں، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے فوراً جہنم کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً اس کے بعد جنت کا تذکرہ آ جاتا ہے، رحمت کے بعد عذاب کا تذکرہ اور عذاب کے بعد رحمت کا تذکرہ، کیونکہ دونوں ہی اکٹھے ہیں، خوف اور شوق، جہنم کا خوف اور جنت کا شوق، یہ دونوں ہی ضروری، دونوں ہی لازمی چیزیں ہیں، ایک چیز کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ اکیلی جنت کے ساتھ جو ہے آدمی جنت کے تذکرے سنتا رہے اور جنت سے محبت کرے اور جو ہے عذابوں کو سنے ہی نہ، اور کہے کہ یہ ساری نعوذ باللہ جتنے بھی عذاب والی چیزیں بیان کی جاتی ہے نعوذ باللہ ساری بیکار ہیں، ہمیں جو ہے عذاب سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عذاب سننے سے اللہ کی رحمت یاد آتی ہے، اور اللہ کی رحمت سننے سے اللہ کے عذابوں کا تذکرہ بیچ میں آتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ، پہلی چیز ایمان لائے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، اور تیسری عمل بالجوارح، کہ آپ کے اعمال سے بھی پتہ چلے کہ آپ جو بات زبان سے کرتے ہیں، جو بات دل میں آپ نے محفوظ کی ہے، کیا آپ اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ زبان اور دل اور عمل کے ساتھ آپ یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، یوں سمجھو کہ آپ کے پاس ایمان آ گیا۔ آمنو، ایمان لے آئے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، ایمان بالکتب، ایمان بالقدر خیری و شرری، یہ ساری چیزوں پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور فرمایا کہ وعملوا الصالحات،
اور نیک کام بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی، اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں کو بجا لائے، جن کاموں سے روکا ان کاموں سے بچنے کی کوشش کی، یہ ہیں وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اللہ کی تابعداری فرما برداری والے کام کیے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو باغات ملیں گے، جنتیں ملیں گی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، فرمایا کہ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق کا پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، یعقوب کے بیٹوں سے، بنی بیٹے اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، تو اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو ہم کہیں گے بنی اسرائیل کس کے بیٹے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے۔ لا تعبدون الا اللہ، اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا، پہلا لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اب کہتے ہیں جی پورے قرآن میں دکھاؤ جی کہاں پر اللہ نے کہا جی شرک نہیں کرنا، جی کہاں پر اللہ نے کہا جی صرف میری عبادت کرنی ہے؟ یہ دیکھو، اٹھاؤ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو، تمہیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کس بات کا عہد لیا۔ پہلی چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا وہ یہ تھا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں، مشکل کشائی کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، دنیا کے نظام چلانے کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، بیٹے دینے کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، بیٹیاں دینے کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، دنیا کو جو ہے تہس نہس کرنے کا نظام اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس سے خوش ہو اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہو اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا، اللہ کے اختیار میں۔ دنیا ساری کٹھی ہو جائے کسی ایک آدمی کو ختم کرنے کے لیے، اگر اللہ نے اس کے لیے نقصان نہیں لکھا تو نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے عبادت ہے۔ عبادت کی تعریف یاد کر لو، جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور اسی طرح منت ہے، اور اسی طرح حاجات ہیں، اور اسی طرح استغاثہ ہے، وسیلہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ لا تعبدون الا اللہ، کہ یہ مجھ سے اس بات پر عہد کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، دوسری چیز اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ایک ہے ماں، ایک ہے باپ، ایک ہے، یا ماں باپ کا متبادل جو ہے وہ ماں کا متبادل جو ہے خالہ، ماں کے جانے کے بعد خالہ ہے، اور باپ کے جانے کے بعد چاچا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا ان امت الرجل سن و ابی، کہ انسان کا چاچا اس کے باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ وہ نیکی جہاں پر انسان دنیا کے کسی آدمی کے ساتھ وہ خیر خواہی نہیں کر سکتا، جو والدین کے ساتھ کرنی ہے۔ ان کے آرام کا خیال کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے، ان کی تابع داری فرما برداری کرنی ہے، اور ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ وذل قربا، اور تیسری چیز اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے۔ انسان عام آدمی پر خرچ کرے ایک نیکی ہے، اپنے قریبی رشتہ دار پر خرچ کرے تو دو نیکی ہیں۔ اسی طرح بیوی اپنے خاوند کے اوپر خرچ کرے تو اس کو جو ہے دگنی نیکی ہے۔ جیسے کہ ایک جو ہے صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگے اللہ کے نبی، میرا خاوند جو ہے وہ بیچارہ غریب ہے، میں اس پر اپنے خاوند پر صدقہ کرنا چاہتی ہوں، جو ہے مال خرچ کرنا چاہتے ہوں۔ آپ نے فرمایا لکل اجر مرتین، اللہ نے تیرے لیے دوہرا اجر رکھا ہے، ایک تیرے خاوند کا جو ہے رشتے کا اجر، اور دوسرا تیرے نیکی کا اجر۔ وذل قربا، قریبی رشتہ دار جو بھی ہیں، وہ باپ ہو، وہ ماں ہو، وہ بھائی ہو، وہ دوست ہو، اور وہ جو ہے ماموں، چاچو، خالو، جو آپ کے رحم کے جتنے بھی رشتے ہیں، والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وذل قربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ والیتاما، یتیموں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، جو محتاج ہیں۔ آج کل مسکین کی آسان تعریف یہ ہے کہ جس کی آمدن تھوڑی اور خرچ زیادہ ہو وہ مسکین ہے، بیچارہ محتاج ہے۔ بجلی کا بل، بیچارے کی ٹوٹل آمدن 25,000 ہے اور بجلی کا بل 30,000 آ گیا، اب اس پر زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے اور اس پر صدقہ و خیرات بھی لگ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ
وقولوا للناس حسنا، جب بھی بات کرنی ہے لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے، احسن بات کرنی ہے، تو یہ نہیں جب بھی بات کرنی ہے اکھڑ مزاجی سے، جب بھی بات کرنی ہے اگلے کے گلے پڑ کر، جب بھی بات کرنی ہے غصے کے ساتھ نہیں، بلکہ کوئی ایسا موقع ہوتا ہے جب آدمی معاملات کے اندر جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن ہر وقت اس مزاج میں رہنا یہ بالکل درست چیز نہیں ہے۔ وقولوا للناس حسنا، پانچویں بات کہ لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی سے خیر کی بات کر لینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آدمی جب اپنے بھائی سے ان تلقى اخاك بوجه طليق، جب تو اپنے بھائی سے خوش چہرے کے ساتھ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ملنے پر بھی نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح واقیم الصلاۃ، اور ساتویں چیز نماز قائم کرنی ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کٹھے ہر جگہ پر کٹھے، قرآن مجید کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم ہے تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ لأقاتلن، فرمایا کہ میں اس آدمی کے ساتھ لڑائی کروں گا، قتال کروں گا جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کر دے گا۔ اب نماز جو ہے یوں سمجھو کہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، اسلام کی بنیادیات میں سے، ایمانیات میں سے ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد یوں سمجھ لو کہ ایمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ ایمان سے خالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع پر کئی احادیث ہے، اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بے نمازی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ آپ ایک حدیث سنیں اور میں آگے بات چلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں جو ہے اقامت کہہ دی جائے اور جو ہے نماز کھڑی کر دی جائے اور لکڑیاں جمع کر دی جائیں، اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ایسے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو مرد گھروں کے اندر پڑے ہوئے اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اور اس موضوع پر کئی روایات جو ہے بیشتر جو ہے روایات اس پر موجود ہے کہ آپ نے بار بار اس بات کی تاکید کیا کہ نماز قائم کرو، اور نماز کے بعد اگلا مرحلہ زکوٰۃ کا ہے، اور فرمایا ثم تولیتم الا قلیل، فرمایا کہ تم یہ عہد کر لینے کے بعد، یہ تم نے 8-9 جو میں نے تم سے عہد لیا تھی تم نے عہد کیا، ثم تولیتم الا قلیل، کہ تمہارے تھوڑے ہی لوگ رہ گئے تھے مگر زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں سے پھر گئے، وانتم معرضون، اور تم تھے ان چیزوں سے منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے، جو چیزوں کا تم سے میں نے عہد لیا تھا کہ یہ کام کرنے ہیں، ان کاموں کا اہتمام کرنا ہے، تو تم نے وہ چیزیں چھوڑ دی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اگلا 10واں اللہ نے عہد یہ لیا کہ لا تسفكون دماءكم، آپس میں خون کو نہیں بہانا، ولا تخرجون انفسكم، اور نہ ہی تم نے نکالنا ہے اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، من یہ روپے جارہ میں سے، تھوڑی سی گرامر بھی اب ایڈ کر لیں، یہ روپے جارہ جو ہے 17 ہیں، با باؤ فاؤ تاؤ باؤ تاؤ فاؤ کف لمو واؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من ادافی ان الا حتا الا، یہ جو ہے یوں سمجھو کہ یہ با کو باؤ کے ساتھ یاد کیا ہوا ہے، تا کو تاؤ کے ساتھ یاد کیا ہے، ٹھیک ہے، فا کو فاؤ کے ساتھ یاد کیا تاکہ جو ہے نا اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو، ہے ایسے ہی با آ جائے، فا آ جائے، اور اسی طرح کاف آ جائے، اور الا آ جائے، من آ جائے، من آ جائے، منسو آ جائے، یہ سارے تو یہ سارے وہ حروف ہیں کہ جب بھی آئیں گے یہ آئیں گے اسم پر، اور جب اسم پر داخل ہوں گے تو آخر میں یہ زید دیں گے، جیسے من دیارکم، را کے نیچے دیر آئی، جو کم سے پہلے جو دیار ہے، دیارکم، یہ من کی وجہ سے آیا، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، اور یاد رکھ لے کم اور تم جہاں پر آئے گا انفسکم تک اس کا معنی ہوگا تم، اقررتم تم نے اقرار کیا، دیارکم تم نے اپنے گھروں سے نہ نکلو، ٹھیک ہے، وانتم اور تم، دیکھ کتنا آسان سا معنی ہے، قرآن مجید بہت اللہ نے آسان بنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی تم میں سے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کتنا آسان ہے، دیکھو قوم کا معنی بھی تم ہے، اور
تم کا معنی بھی تم ہے، انتم تم کا معنی بھی تم ہی ہے، یہ تم کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتم اور تم، تشہدون تم اس وقت موجود تھے، گواہ تھے جی۔ ثم انتم ہؤلاء پھر انتم تم ہی، ہؤلائی وہ لوگ، تقتلون جو قتل کرتے تھے، انفسکم اپنی جانوں کو، ہم نے کہا تھا قتل نہیں کرنا، تم نے قتل کرنا شروع کر دیا، وتخرجون اور نکالتا تھا، فریقاً ایک گروہ، منکم تم میں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، ہم نے منع کیا تھا گھروں سے نہیں نکلنا اور تم پھر گھروں سے نکلنے بھی لگ گئے۔ اور جو ہے تیسری چیز، وتظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور فرمایا کہ تم تظاہرون تم مقابلہ کرتے تھے، ظاہری طور پر گناہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو مدد کرتے تھے، تظاہرون کے یہ سارے معنی، مدد کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے گناہوں میں، علیہم ان پر، بالاثم گناہوں میں، والعدوان سرکشی میں، وہیں یاتوکم اسارا اور اگر تمہارے پاس آ جاتے قیدی، تفادوہم تو تم ان کو فدیہ دے دیتے تھے، وہ محرم علیکم حالانکہ تمہارے اوپر حرام تھا یہ کہ تم ان کو نکالو وہاں سے، اخراج ان کو نکالنا، افتؤمنون ببعض کیا تم اپنے دل کی باتیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں اس پر ایمان لے آتے ہو، اور وتکفرون ببعض جو تمہیں اچھی نہیں لگتی یا جو تمہاری طبیعت کے موافق نہیں ہوتی اس کو تم انکار کر دیتے ہو، اس کو تم ٹھکرا دیتے ہو، وہ تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ روش، یہ طریقہ جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا کہ قرآن حدیث بھی وہی ہم سننے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ جو ہے میری اور آپ کی طبیعتوں کے موافق ہو، دل کے موافق ہو، اگر دل میں آ گیا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی، بہت اچھا ہے جی حافظ جی، یہ بہت حال کر دیا، یا حافظ جی نے ایسی کوئی بات کر دی جو دل کو اچھی نہیں لگی، معاشرے کو اچھی نہیں لگی، ہے حقیقت کی، جیسے سود آج کل عام ہے، بینکاری کا نظام عام ہے، اور اسی طرح جو ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو بیان کرے تو لوگوں کو شرک ہے، کہتے جی حافظ جی آج آپ نے تقریر بڑی گرم کی ہے، شرک پر بیان کر دیں تو کہتے حافظ جی آپ نے تقریر بڑی گرم کی ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو کوئی چولہا وغیرہ ساتھ رکھے نہیں جو گرم کر کر کے تقریریں کر رہے ہیں، ہم تو قرآن حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اگر قرآن حدیث سے باہر گفتگو کریں پھر آپ ہمیں بتاؤ کہ بھائی آپ نے قرآن حدیث سے نکل کر یا ہٹ کر گفتگو کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض کہ ان یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بعض کتاب پر ایمان لاتے تھے اور بعض کتاب کو جو ہے کفر کرتے تھے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، فرمایا فما جزا نہیں ہے، فما پس نہیں ہے، جزاء سزا من يفعل جس نے ایسا کیا کہ آدھی پر ایمان لایا، آدھی کا انکار کر دیا، جو دل میں آیا مان لیا، جو دل میں نہ آیا اس کا انکار کر دیا۔ فرمایا فما جزاء نہیں ہے سزا، من یفعل جو کرے گا، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا خزی مگر رسوائی ہے، یہ جو ہے اس بات علی نفی ہے، اس مثبت کے اندر نفی کو شامل کر دیا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے، ویوم القیامت قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کر رہے ہو، جو اعمال دنیا کے اندر تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی جب کالے قدموں سے چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں پر بیٹھ کے اس چونٹی کو دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور دنیا کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ کہتے ہیں چلو جی دنیا تو آ گئی ہے نا، مال تو آ گیا نا، پیسہ تو آ گیا نا، انہوں نے خرید لیا دنیا کو آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف نہیں ہٹایا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ یہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کے اندر دن رات گزارنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ جی یہاں سے آگے پھر کل عبدالحسیب بھائی پڑھیں گے، حدیث کا سبق لائیں، ایک حدیث پڑھ لیں ہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحم اللہ عز وجل،
جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، من جو لا نہیں یرحم رحم کرتا الناسا لوگوں پر، لا یرحم اللہ عز و جل اللہ عز و جل بھی اس پر کبھی نہیں رحم کریں گے۔ اس لیے کرو تم مہربانی اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے اوپر رحمت برکتیں نازل کرے تو تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کرنا شروع کر دو، رحم کرنا شروع کر دو، خرچ کرنا شروع کر دو، رحم کرنا شروع کر دو، ان کی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کرنا شروع کر دو۔ آسمانوں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم پر رحم فرمائیں گے۔ اگر تم رحم نہیں کرو گے، تمہارے دل میں کوئی شفقت نہیں آئے گی، محبت نہیں آئے گی، تمہارے دل کے اندر پیار نہیں آئے گا، تو یاد رکھ لے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی تمہارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی دے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں۔ سبق کے متعلق یا سبق کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں بھائی۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی فیضان بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، سب خیریت؟ اللہ کا شکر ہے بھائی جان، مالک کی کرم نوازی، اللہ کا احسان ہے۔ اچھا قاری صاحب، میرا نا آج کے سبق سے ہٹ کے کویسچن تھے 2-3۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ قرآن مجید میں کچھ الفاظ ہیں جیسے الف لام میم، الف لام را، ان کے مطلب واضح نہیں ہے، یعنی کہ ان کا معنی نہیں ہے، تو یہ جو قرآن مجید ہے وہ لوح محفوظ میں سے ہے، اور توریت، زبور، انجیل یہ بھی لوح محفوظ میں سے ہے، ایسے ہے نا؟ اور مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ اس طرح کے الفاظ دوسری کتابوں میں بھی ہیں، اور ان میں بھی مطلب واضح نہیں کہ بس قرآن مجید کے ساتھ ہی یہی طریقہ کار؟ یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو اللہ نے دیا ہے، کیونکہ یہ عرب کے چیلنج کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ نازل کیا ہے کہ تم لاؤ ایسے الفاظ کے جو ہے کٹ کٹ کر پڑھے جائے اور پھر اتنے پیارے لگیں، جن کا معنی بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ان کے عرب کے لیے اللہ نے چیلنج کے لیے طور پر نازل کیا تھا۔ ان کا معنی کیا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اب جو تورات اور زبور اور انجیل ہے وہ اصل شکل میں آج کل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر انہوں نے رد و بدل کر دی، تبدیلیاں کر دی۔ تو جب ہمارے پاس اصل شکل میں نہیں ہے اور میں نے پڑھی بھی نہیں ہے، جو میں نے پڑھی نہیں، میں اس پر کیسے جو ہے اپنی رائے پیش کر سکتا ہوں؟ اچھا، تو ایک اور تھا میرا کویسچن کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تو انہوں نے ضد کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی یعنی کہ ان کو دکھائی اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور واقعہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تجلی دیکھی تھی یا کیا سین تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، تو کیا تھوڑا اس کو وضاحت کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہ تجلی اور ہے، وہ تجلی اور ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سدرۃ المنتہا پر پہنچے تھے وہ اور چیز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے یا اللہ کی تجلی دیکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا انہ نور انہ اراہ، وہ اللہ تو نور ہے، میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کوئی اللہ کے نور کو تجلی کو دیکھ سکتا ہے، نہ ہی کسی کے اندر طاقت ہے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو کہا تھا کہ ارین اللہ جہرتن، اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ لن ترانی، لام نون کے ساتھ کہا تھا۔ عربی کا جو لام نون ہے یہ ماضی اور مستقبل دونوں کے، مستقبل حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے۔ نہ اس وقت کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی آنے والے وقت کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ تو ادھر جب تجلی پڑی کسی کو نظر ہی کچھ نہیں، وہ سارے مر گئے، تو اس لیے اللہ کی تجلی کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے چہرے پر 70,000 نور کے پردے ہیں، اگر ایک بھی اللہ تعالیٰ نور کا پردہ ہٹا دے تو ساری دنیا لأحرقت سبحات وجہی، اللہ کے چہرے کے نور کی وجہ سے ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور میرا ایک کوسچن یہ تھا کہ جیسے قرآن مجید کے ساتھ لفظ مجید لگ گیا، تو قرآن تو نام ہے نا، جیسے الکتاب ہے قرآن مجید کا، اور مجید اس کی صفت ہوگی، جیسے رحمان کے ساتھ رحیم لگ گیا تو رحیم صفت ہوگی۔ میں نے یہ کتاب میں ایک میں پڑھ رہا تھا، اس طرح لکھا ہوا تھا، اور وہاں پہ نا مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی کہ لفظ اللہ جو سا ہے یہ صفت ہے کہ یہ نام ہے، اور اس کا طور کر دیں کہ الف ڈبل لام، یہ کس طرح، یعنی کہ ایک لام ہے کہ دو لام؟
یہ دو لام ہے. اللہ جس پر بھی لفظ پر شد آ جاتی ہے نا وہ دو لفظ ہو جاتے ہیں. جیسے محمد ان کی دوسری میم ہے, اس پر بھی شد آ گیا تو یہ دو میمیں ہیں. ادھر اللہ پر شد آ رہی ہے تو وہ بھی دو لام ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, اور اللہ کا ذاتی نام کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. الف ڈبل لام ہے جی, الف ڈبل لام اور ہے. اور محمد کے کیس میں آپ نے بولا کہ جس پر شد آ جائے تو وہ دو میم ہو جاتے ہیں, تو میم ہے ڈبل میم دال بنا اس طرح. ہاں جی, میم ہا میم میم دال, جیسے ہم جوڑ کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں میم پہ منہ ہا میم زبر ہم میم دال زبر مد, تو اب جوڑ کے اندر بھی دو میمیں آ رہی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. تو ہمارے وہ جو ہے نا شاعر بھی کہتے ہیں کہ سونے نبی دا سونا نام جہدے وچ دو میماں. میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے یہ نہ کہا کرو سونے نبی دا سونا نام جہدے وچ تین میماں. بالکل ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. جی بیٹا, اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, صحت ایمان میں لمبی زندگی دے. اور کوئی بھائی سوال کسی متعلق؟ جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. ناجائز ذرائع سے پیسہ کما کر ناجائز کاموں پر لگانا مٹ گیا ہے یہ. اب یہ کس طرح یہ میسج نظر آئے گا, مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں. سجی بھائی کا سوال ہے کہ ناجائز جگہ سے پیسے کمائے کر ناجائز جگہ پر ہی لگانا کیسا ہے؟ پہلے مطلب ہے کہ وہ ناجائز جگہ سے پیسے کمائے گا اور وہ ناجائز کمانے کا گناہ لے گا اپنے سر, اور پھر اس کو خرچ بھی ناجائز کاموں پر کرے گا. مطلب ہے کہ گناہ در گناہ کرے گا, سپورٹ کرے گا. یہ غلط ہے. ناجائز اگر وہ سمجھتا ہے یہ ناجائز ہے تو پھر ناجائز سے لے کر ناجائز پر خرچ نہیں کر سکتا. ہاں الا یہ کہ آج کل ایک نئی صورتحال بنی ہے, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں جی ہم یوٹیوب کی ارننگ لے کر اب اپنے چینل پر اور یا اپنے اسٹوڈیو پر لگانا چاہتے ہیں. یہ اور صورت ہے, کیونکہ یہ اس نے کرنا ہے اگر اس کا دل میں ہے دین کا جذبہ اور دین کی نشر و اشاعت ہے اس کے ذہن میں, تو پھر جو ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک درست ہے. اگر جو ہے وہ اپنے لیے یا دنیا داری کے مفاد کے لیے کر رہا ہے پھر یہ غلط ہے. جی جزاک اللہ. جی فیضان بھائی, میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جب کفار مکہ نے کہا کہ آپ ہماری یہ بات مان لیں اور ہم آپ کی یہ بات مان لیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کمپرومائز کر لیں, کچھ ڈیل دے دیں. تو جب یہ ذکر آتا ہے کہ تم ایمان لے اور تمہارے پچھلے اعمال کا تمہیں یعنی کہ بدل دے دیا جائے گا, تو وہ کمپرومائز ہوتا ہے کہ وہ رحمت ہے؟ کمپرومائز اور جگہ پر تھا کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ اس طرح کریں, وہ حدیث میں موجود ہے کہ ہم چند دن تمہارے رب کی عبادت کر لیتے ہیں اور چند دن تم ہمارے رب کی عبادت کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ سورت قل یا ایھا الکافرون کہا تھا. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. مان تم عابدون ما اعبد, تم اس کی عبادت نہ کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اپنے فائدے کی آیات یا حدیث کو اٹھا لینا قرآن سے یا حدیث شریف سے اور باقی کو نظر انداز کر دینا, اس کا جرم ہے. جن کے باقی کو نہ مانا جو اپنے فائدے کے اس کو رکھ لینا اس کو. ہاں یہی تو ہم نے آج کے سبق میں پڑھا تھا, یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض, کہ وہ بعض پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے. جو دل میں آتا ہے اس کو مان لیتے, جو من پسند دین بنا لیا نا, تو یہ بالکل غلط ہے, یہ گناہ ہے. دین توان و کرہا, کہ چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے دین کی تابع داری کرنی ہے. آپ کا دل مانے نہ مانے, برادری مانے نہ مانے, خاندان مانے یا نہ مانے, ہم نے دین کے تابع رہنا ہے. تو یہ من مرضی کا تو دین نہیں ہے نا بھائی, من پسند دین نہیں ہے. اور عورت کے جو محرم رشتے ہیں ان کی آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ یعنی کہ اس کا باپ ہو گیا, بہن بھائی ہو گئے, اور اس میں کیا آتا ہے؟ عورت کے محرم رشتوں میں سب سے پہلے والد آتا ہے, دوسرے نمبر پہ بھائی آتا ہے,
تیسرے نمبر پر خامند آتا ہے، چوتھے نمبر پر بیٹا آتا ہے، پانچویں نمبر پر بھتیجے آتے ہیں، چھٹے نمبر پر بھانجے آتے ہیں، ساتویں نمبر پر ماموں آتا ہے، آٹھویں نمبر پر جو ہے خالو آتا ہے، نویں نمبر پر چاچو آتا ہے، اور جو ہے 10ویں نمبر پر جو ہے یہ 9 ہے، اور 10واں ایک رہ گیا، وہ میرے ذہن میں نہیں. یہ 10 ایسے رشتے ہیں جو محرم ہے عورت کے لیے. اچھا، اور مرد کے لیے بھی یہ، یعنی کہ مرد کے لیے مونس جو لے لیں جیسے ماں ہوگی. ہاں، مرد کے لیے بھی یہی محرم رشتے ہیں. مطلب ہے کہ اب آپ آسان سی بات ہے، عورت جن سے پردہ نہیں کرے گی تو مرد ان کے سامنے جا سکتا ہے، جن سے عورت پردہ کرے گی مرد بھی نہیں جا سکتا. تو یہی وہی چیزیں ہیں. جزاک اللہ. اب جی بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. جزاک اللہ. استاد جی وہ جو ناجائز والا سوال تھا وہ اس طرح سے ہے بھائی کا کہ اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے کسی سے اور وہ رشوت کی جو رقم لیتا ہے اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے، پھر اسے کچھ عرصے بعد خیال آتا ہے کہ میں نے یار یہ غلط کیا ہے، اور وہ جو رقم اس نے سنبھالی ہوئی تھی اس کو پھر استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. رشوت جب ہے ہی حرام ہے، اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں. تو اب اس کو چاہیے کہ جس سے اس نے رشوت لی ہے، اس کے پاس پڑی ہے، اس کو چاہیے اس سے رابطہ کرے اور اس سے معذرت کر کے اسے واپس دے پیسے. ٹھیک ہو گیا. جی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، برکت و رحمتوں سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ. جی فیضان بھائی کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یعنی کہ جس سے لیے اس کو تو اگر وہ بندہ مل جائے اس کو تو اس نے واپس کر دی، اور جس نے دی ہے اور اس کو خیال آ گیا کہ تو وہ کیا، اس کے ساتھ کیا سین ہے؟ اس کے لیے دو باتیں ہیں. اگر وہ مجبور ہے بیچارہ، اس نے اپنا حقیقی کام نکلوانا ہے، وہ مجبور ہے اب، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وہ جان بوجھ کر جو ہے کہہ رہا یار چلو کام چنگا ہو جائے گا، تو یہ پھر اس کے لیے جرم کا باعث ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے. یعنی کہ مجبوری کے عالم میں جائز ہے. مجبوری بھی وہ جس مجبوری کے بغیر گزارا نہیں ہے. مجبوری وہ جس مجبوری کے بغیر گزارا نہیں ہے. بالکل. جی ٹھیک ہے. دعا پڑھے مجلس کے کفارہ کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.